اب آئیے جناب قاری ایاز صاحب جو مقامی عالم دین ہیں ان سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ آپ دائز پر تشریف لائیں اور اپنی قیمتی خطاب سے تمام سامعین کرام کو طلبہ اعزام کو نوازیں۔ جناب ایاز صاحب دائز پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، وقت مختصر ہے، حضرت کا حکم ہے اس میں چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ کچھ ضروری باتیں رکھنی ہیں، اسی عنوان سے آپ کے سامنے خطبے کے بعد ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ تم راہ حق میں جہاد کرو جیسا اس کا حق ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العزت کی خوشنودی پانے کے لیے ابھی قربانی کا زمانہ ہے، اور یہ جو قربانی آ رہی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ تو جدوجہد، کوشش، محنت یہ انسان کی زندگی کا اصل سرمایہ اور اصل پونجی ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں انسانوں نے اپنی ساری محنت، کوشش، جدوجہد کا جو میدان چنا ہے وہ دنیا اور مال و متاع کو چنا ہے، اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ حالانکہ دنیا کے لیے انسان چاہے کتنی محنت کرے، جدوجہد کرے، کوشش کرے، قربانیاں دے، وہ کامیابی ایک وقتی ہے، لیکن دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جو محنت ہوگی، جو کوشش ہوگی، جو جدوجہد ہوگی، اس کا فائدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو حضرت نے اس خطے کے اندر بہت بڑی قربانی دیتے ہوئے ایک دین کی محنت اور کوشش اور مجاہدے کی ایک بنیاد ڈالی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس کوشش کو کامیاب فرمائے۔ جگہ چھوٹی ہے، لوگ کم ہیں، خطہ بہت کمزور ہے، اس سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ اگر حوصلہ بلند ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حوصلے، اس کی محنت، اس کی کوشش پر بالکل ناامید، ناممکن جگہ پر بھی اس کی محنت اور کوشش سے کامیابی کی وہ بلندی عطا فرماتے ہیں کہ انسان کے وہم میں بھی بے شک حق ہے، حق ہے۔ تو اللہ ان کی محنت کو، کوشش کو، جدوجہد کو قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر سامعین میں زیادہ تر بچے ہی ہیں جو مدرسے کے طلبہ ہیں۔ ان سے ایک درخواست ہے کہ آپ کو اللہ نے چنا ہے، اور ماں باپ نے تمام تعلیمات کو جو دنیا کی ہے اس سے ہٹا کر دین کے تعلیم سے جوڑا ہے۔ اس میں آپ جتنی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اتنا زیادہ ماں باپ کا دل خوش ہوگا، اور جتنا ان کا دل خوش ہوگا ان کی دل سے دعائیں نکلیں گی۔ وقت کم ہے، چھوٹا سا واقعہ سنا کر ان کی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بالکل جاہل انپڑھ گوار اس نے اپنے بچے کو مدرسے میں رکھا۔ 1 سال تک وہ بچہ مدرسے میں پڑھتا رہا۔ جیسے مدرسے میں چھٹی ہوتی ہے، چھٹی ہوئی تو وہ بچہ اپنے گھر پر آیا۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو گھر پہ جانے کے بعد ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دین کے لیے کچھ کریں۔
تو وہ بچہ مسجد میں جا کر اذان دے رہا تھا. اس کا باپ بالکل جاہل ان پڑھ گوار تھا. اتفاق سے اسی موقع پر اس کے باپ کو پیشاب لگی, سیدھا لگا. لوٹا لے کر وہ پیشاب کے لیے گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ بیٹا اذان دے رہا ہے. اب اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. لوٹا اس نے زمین پر رکھ دیا اور بیٹے کی اذان کو بڑے غور سے سنتا رہا, اور اندر سے جو اس کی خوشی تھی وہ عجیب موجے مار رہی تھی, اور وہ یعنی خوشی کی چیز کو دیکھ کر جو اس کے چہرے کی کیفیت بدلتی ہے وہ بدلتی رہی. اذان جب مکمل ہوئی تو وہ اپنے گھر پہ آیا اور اپنی بیوی سے کہا تم کو کچھ معلوم ہے؟ آپ بتائیے کیا ہوا؟ کہا کہ تم کو اب تک کچھ نہیں معلوم. اب بتائیے گا تو پتہ چلے گا نا. اور زیادہ زور لگا کر اس نے کہا اب تک کچھ بھی پتہ نہیں ہے تم کو. بتائیے تو صحیح. کہا اپنا جو چھوڑا مدرسے میں پڑھنے گیا ہے وہ مولانا ہو گیا. کیا ہو گیا ہے؟ مولانا ہو گیا. بولے کیا بول رہے ہیں, 1 سال میں مولانا ہو گیا؟ کہاں ابھی ہم مسجد میں جب جا رہے تھے تو دیکھا ہے کہ وہ مسجد میں بچے گھما ہوا ہے, کان میں انگلی ٹھوسے ہوا ہے اور مولانا اذان دے رہا ہے. اب سوچئے کہ ایک بچہ اگر مولانا اذان دے دے تو اس کے ماں باپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. اگر اس کا بچہ محنت کر کے حافظ قرآن بن جائے تو اس کی کسی کا کیا کوئی ٹھکانہ رہے گا؟ کوئی ٹھکانہ نہیں. اس لیے آپ کو اللہ نے چنا ہے. ماں باپ نے دنیا کی تمام چیزوں پر دین کو ترجیح دیا ہے, تو آپ ان کے شوق میں دھواں ڈالنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ ان کے شوق کو کامیاب کرنے کے لیے تن من دھن سے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لیے ہر جد و جہد کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ.